سمجھ میں آتا ہے کہ ایمان اور تقوی کا جو درجہ کسی شخص کے اندر ہے اسی اعتبار سے اس کے اندر ولایت کا معنی ہوگا. اور کسی آدمی کے ولی ہونے کے لیے، اللہ کا ولی ہونے کے لیے کرامت کا ظہور شرط نہیں ہے. کسی بھی کتاب میں آپ کو یہ نہیں ملے گا، قرآن و حدیث سے بھی یہ نہیں ملے گا، جیسا کہ میں نے واضح کیا. آپ عقیدے کے علماء اور علماء اہل سنت کے ارشادات دیکھ سکتے ہیں. دوسری بات، کرامت کا اگر ظہور ہوتا بھی ہے تو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے بہت اچھی طرح کہ کرامت، صاحب کرامت کی اپنی طاقت، قوت اور ارادہ، مشیت نہیں ہوتی بہت اچھی طریقے سے. اور میں بار بار ایک جملہ دہراتا ہوں کہ کوئی ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے، آگ میں کھیلے اور کچھ اس طرح کی باتیں کرے، یہ امام شافعی، لیث بن سعد وغیرہ کے قول سے مستفاد ہے یہ جملہ. ہاں، پھر بھی اگر وہ اللہ کی شریعت کا پابند نہیں ہے تو اللہ کا، رحمان کا ولی نہیں، شیطان کا ولی ہے. یہ سلف کے اقوال میں سے ہے. تو یہ میں کیوں کہتا ہوں؟ یہ اسی بنیاد پر کہ اگر کوئی شخص صاحب کرامت ہے بھی تو یہ اس بات کا، پہلی بات دھیان رکھیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی قبولیت کا اعلان ہے، اس کے لیے شرف کا اظہار ہے. کسی کی کرامت کا ہونا، ظہور ہونا، اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے اختیارات اور قوت تصرف میں سے کچھ حصہ دے دیا کہ وہ کائنات کے نظام میں جیسا چاہے کچھ الٹ پھیر کرے، اپنی مرضی سے کسی کو اولاد دے دے، اپنی مرضی سے جو ہے اللہ کے فیصلوں میں تبدیلیاں کر دے، بارش برسا دے، روزی دے دے، ہاں، کسی اپاہج کو ٹھیک کر دے، لوح محفوظ میں کسی کی موت لکھی ہے اس کو زندگی سے تبدیل کر دے، اور کائنات میں جو کچھ چل رہا ہے اس میں کچھ تبدیلیاں، تصرفات کر دے. ایسا کسی کا معاملہ نہیں ہے. جیسا کہ صوفیہ نے ایک بہت لمبی چوڑی بات گڑی جو میں نے گزشتہ ہفتہ جمعہ میں یہاں بیان کی تھی کہ ایک غوث ہے، وہ نظام چلا رہا ہے، اس کے ماتحت میں کچھ کتب ہوتے ہیں، پھر ابدال ہیں، پھر اس کے بعد نجبہ ہیں. یہ الگ الگ انہوں نے علاقے بانٹ دیے کہ ایک اس کے غوث کے احکامات کو اپنی ماتحتی میں یہ ابدال، کتب اور نجبہ جو ہے انجام دیتے ہیں. کسی کے ہاتھ میں شہر ہے، کسی کے ہاتھ میں بر اعظم اور ملک ہے، وہ مختلف شہروں میں اور علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں. ہر رات غار ہرا میں ان کی میٹنگ ہوتی ہے اور اللہ کی تقدیر کے سلسلے میں جو ہے مشورے ہوتے ہیں. انتہائی باطل اور انتہائی غلط بات، قرآن و سنت کے بالکل خلاف بات. اللہ رب العالمین نے کائنات کے نظام کے سلسلے میں کسی کو اختیار نہیں دیا. فرشتے جو کائنات کی حرکات کو انجام دیتے ہیں، بارش کے فرشتے، موت کے فرشتے، ہاں، حساب لینے کے فرشتے، حضرت جبرائیل عذاب کے فرشتے یا عذاب کی حیثیت سے جو لے کے آتے ہیں، اور دیگر جو کاموں پر مختلف فرشتوں کو مامور کیا رب العالمین نے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور حکم کے مطابق عمل انجام دیتے ہیں. اپنی طرف سے کوئی اختیار کوئی فرشتہ نہیں رکھتا. بہت اچھی طریقے سے دماغ میں رکھیے. بعض علماء کا کہنا ہے کہ انہی فرشتوں کی وجہ سے کچھ دوسرے مذاہب میں یہ تصور اور عقیدہ بن گیا کہ فرشتے دیوی دیوتا یا دیویاں ہیں، تو یہ جو کام کائنات کے نظام چلا رہے ہیں یہ دیوی دیوتیاں چلا رہے ہیں، ان کے ڈپارٹمنٹ بنے پھیلے ہوئے ہیں. ہاں، فرشتوں کے تصور یا عقیدے کو انہوں نے بگاڑ دیا جو آسمانی کتابوں اور مذاہب میں موجود تھا. تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ فرشتہ، نبی، ولی، کوئی بھی اللہ رب العالمین کے تصرفات میں، اختیارات میں حصے دار نہیں ہے، دخل اندازی نہیں رکھتا. کوئی نبی معجزہ پیش کرے یا کوئی ولی کے ہاتھوں سے کرامت کا ظہور ہو، وہ ان کی اپنی طاقت نہیں ہوتی. یہاں گمراہی کی بنیاد یہی بنتی ہے، یہ جو پیش کیا انہوں نے کہ اللہ کے اولیاء ہیں. یہ ایسے اولیاء ہیں، قرآن کی آیت کہتی ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جن پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں. خوف مستقبل کی چیزوں کے اندیشوں سے متعلق ہوتا ہے کہ کوئی خطرہ آنے والا ہے تو اس کا ڈر ہو، اس کے لیے خوف کا استعمال ہوتا ہے. حزن و ملال اور غم یہ ماضی کی چیزوں پر ہوتا ہے. کوئی نقصان ہو گیا، تکلیف پہنچ چکی، مصیبت آ چکی تو یہ گزر چکی، اس پر غم ہوتا ہے. تو حزن و ملال ماضی کی تکلیف پر ہوتا ہے، خوف مستقبل کے خطرے سے ہوتا ہے. تو اولیاء اللہ وہ ہیں جنہیں ماضی کا اندیشہ، ماضی کا حزن و ملال نہیں ہوتا اور مستقبل کا اندیشہ نہیں ہوتا. کس معنی میں؟ دنیاوی امور میں دنیا دار آدمی اور کافر جس طریقے سے دنیا کے معاملات میں غم زدہ ہوتا ہے، خوف اور دہشت کا شکار ہوتا ہے، اس معاملے میں. ورنہ اولیاء اللہ کا خوف اور ہیبت رکھتے ہیں. اب یہاں اس آیت کو سامنے رکھیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے اولیاء پر حزن و ملال اور خوف نہیں آتا یا اس سے وہ دوچار نہیں ہوتے.
اس سے یہ کہاں ثابت ہوا؟ ابھی ہم آگے کی گفتگو کریں اس سے پہلے میرا سوال ہے، غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد میں یہ کہاں ثابت ہوا کہ جب اولیاء اللہ کو خوف اور غم نہیں لاحق ہوتا تو اس سے یہ کہاں نکلا کہ وہ کائنات میں تصرف رکھتے ہیں، کسی کو اولاد دے سکتے ہیں، کسی کی مراد پوری کر سکتے ہیں، کسی کی مشکل آسان کر سکتے ہیں، حاجت روائی کر سکتے ہیں، ضرورت پوری کر سکتے ہیں، ان کی پکار کو سن سکتے ہیں، یا ان کو اللہ رب العالمین کے تصرفات یا اختیارات میں کچھ حصے داری حاصل ہے؟ اس آیت سے یہ کہاں نکلا؟ اگر کسی نے کرامت کا اظہار کیا تو کیا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ان کی اپنی طاقت ہے؟ ہرگز نہیں۔ قرآن میں کئی مقامات پر دیکھیے، جب کفار و مشرکین اور مخالفین نے اللہ کے انبیاء اور رسولوں سے معجزات کا مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہم جو چاہیں معجزہ پیش نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے۔ یہ ایک جگہ نہیں، کئی مقامات پر اس قسم کا مضمون قرآن میں ملے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر معجزے کا ظہور ہو رہا ہے تو اللہ کی مشیت اور اس کی قدرت سے ہو رہا ہے، نبی کے چاہنے سے، نبی کی طاقت سے نہیں ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے میں تو جملہ ہی ہے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے اٹھو، میرے حکم سے نہیں۔ یہاں مبالغہ کر کے لوگوں نے یہ تک کہہ دیا کہ بھائی اولیاء تو اپنے حکم سے کہتے تھے۔ یہیں سے دھوکہ دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے تعلق سے غلو آمیز عقیدہ بنایا گیا، اور پھر یہ تصور جوڑ دیا گیا کہ یہ جب اللہ کے ولی ہیں تو ان کو عام انسانوں کے مقابلے میں جب اللہ کا قرب اور تقرب یا نزدیکی حاصل ہے تو اختیارات بھی حاصل ہیں، یہ جسے چاہیں کچھ دلا سکتے ہیں، کچھ گنوا سکتے ہیں۔ کیسی کیسی باتیں بیان کی جا سکتی ہے، ابھی کلپس گھوم رہی ہیں کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ عبد القادر جیلانی کو وعدہ کیا کہ آپ کے ماننے والوں کو میں بخش دوں گا آپ کے ساتھ ساتھ۔ اسی طریقے سے ابھی ہم اس میں آگے پڑھیں گے کہ کچھ لوگوں نے یہاں تک دعویٰ کیا کہ میں جو ہے یہاں تک دعویٰ کیا کہ جو شخص مجھے دیکھے، جو شخص مجھے دیکھے، مجھے دیکھنے والوں کو دیکھے، 5 مرتبہ یہ کہا، سب کو اوپر جہنم حرام ہے، سب جنت میں جائیں گے۔ یہ امت کے لوگوں میں مرغینی، آگے انشاءاللہ درس میں وہ تشریح آئے گی۔ تو اس طرح کے جو دعوے کیے جاتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اچھی طریقے سے لوگ جان جائیں، بیدار ہو جائیں۔ ایسے دھوکے اور فریب میں جو مبتلا ہیں کہ بزرگان دین کا دامن تھام لیں گے، ان کا نام لیا ہے، ان کا عرس مقرر کرتے ہیں یا ان کو یاد کرتے ہیں، ان کے سلسلے سے جڑ گئے تو ہم بچ جائیں گے، اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ یہ دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، یہ لوگوں کے بنائے ہوئے اپنے خانہ ساز ضابطے اور اصول ہیں۔ اللہ رب العالمین کی شریعت میں ایسی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کلیئر ہے۔ اگر آپ اللہ کے ہاں فلاح نجات کے خواہاں ہیں تو اللہ پر ایمان لانا، رسول کے طریقے کو اختیار کرنا، زندگی کو عقیدے اور عمل منہج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرنا ضروری ہے۔ یہ میں نے اس آیت کو جو انہوں نے پیش کیا، اس تناظر میں اپنے ماحول کے اعتبار سے اپنی طرف سے کچھ باتیں عرض کی۔